تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر مسلمان اور مومن بنا کر پیدا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے رزق حلال اور ہمارا سماج اور معاشرہ۔ اسلامی بھائیوں، رزق حلال یعنی حلال روزی روٹی، اس کی اسلام کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں حلال رزق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال اور نیک عمل، عمل صالح، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق بنایا ہے اور بڑی گہری رشتہ داری بنائی ہے۔ یعنی جو لوگ حلال رزق اختیار کرتے ہیں، حلال رزق کھاتے اور پیتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو حلال رزق کھلاتے اور پلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی عبادات کو، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نیک عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ حرام رزق اختیار کرتے ہیں، حرام رزق کھاتے اور پیتے ہیں، اپنے بال بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو حرام رزق کھلاتے اور پلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی عبادات، ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اگر آج ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اگر ہمیں نماز پڑھنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری کمائی کے اندر بھی کہیں غلط راستہ تو نہیں ہم نے اپنا لیا، کہیں ہم نے کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو پھنسا کر، کسی کو جھوٹ بول کر ہم نے غلط طریقے سے کمائی تو نہیں کی، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوست، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رزق حلال کیوں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ نے یا شریعت نے ہمیں حلال رزق اختیار کرنے کا کیوں حکم دیا، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ
کہ ہم ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، ہمیں رزق حلال روزی روٹی اس لیے اختیار کرنا چاہیے، حلال کاروبار اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حکم ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے پابند ہیں۔ روزہ رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے پابند ہیں۔ زکوٰۃ صدقہ و خیرات کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے پابند ہیں۔ طاقت کے مطابق حج اور عمرہ کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا، ہم اللہ کے اس حکم کے پابند ہیں۔ تو اسی طریقے سے زندگی کے ہر معاملے کے اندر، زندگی کے ہر شعبے میں ایک مومن اور مسلمان بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اپنے رب کو ایک اللہ اور ایک معبود مان لیا، اور ہم نے اپنے نبی کے امتی بن گئے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اب شریعت کے پابند ہو گئے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ کمائی کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، خرید و فروختوں کا معاملہ ہو، زندگی کے ہر معاملے میں ہم اللہ کے حکم کے، شریعت کے حکم کے پابند ہیں۔ اور شریعت کے حکم کی پابندی، اللہ کے حکم کی پابندی، اللہ کے فرمان پر عمل، یہ ایک مومن اور مسلمان کی پہچان ہے اور اس کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن لوگوں کا قول تو یہ ہے، مومن لوگوں کی بات تو یہ ہے، اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو مومن آدمی کی بات کیا ہوتی ہے؟ اس کا کہنا کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا قول تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بات کو سنی، شریعت کی بات کو سنی، واطعنا، اور اس پر عمل بھی کریں گے، اس کی فرما برداری بھی کریں گے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں مومن بندے کی دو خاص صفت، خاص پہچان بیان فرمائی، ایک شریعت کی باتوں کو سننا اور دوسرا اس پر عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، جہاں تک سننے کی بات ہے، الحمدللہ مسجد کے ذمہ داران اور دین سے شغف رکھنے والے لوگ جلسے جلوس کراتے رہتے ہیں، وعظ و نصیحت کی باتیں ہمیں سناتے رہتے ہیں۔ ہم بھی مسجدوں کے اندر، خطبوں کے اندر، پروگراموں کے اندر وعظ و نصیحت کی باتیں بہت مرتبہ سنتے ہیں، لیکن جہاں تک عمل کا معاملہ آتا ہے وہاں پر ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عمل کا معاملہ آتا ہے ہم وہاں پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سننے کا شوق ہمارے اندر بہت ہے، اچھے اچھے علماء کرام کی خطبات، تقریریں سننا ہمارا شوق اور مشغلہ ہے، لیکن جب عمل کا معاملہ آتا ہے ہم وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو ایک مومن کی پہچان ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ سننا اور اس پر عمل کرنا۔ کس طریقے سے عمل کرنا؟ صحابہ کرام کو زندگی کو دیکھیے کہ صحابہ کرام صرف مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، صرف دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ عمل کر کے امت کو بتایا کہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کس طریقے سے کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کیسی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، منافقوں نے ان پر الزام لگایا بدکاری کا، اور اتنا خطرناک الزام لگایا، اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا
کہ اس پروپیگنڈے کے زد میں، اس الزام تراشی کی زد میں کچھ مسلمان بھی آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خاص رشتہ دار حضرت مصطح بن اثاثہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار ہیں، فقیر مہاجرین صحابہ میں سے ہیں، وہ بھی اس پروپیگنڈے کے زد میں آ جاتے ہیں، وہ بھی اس الزام تراشی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے خاص رشتہ دار حضرت مصطح بن اثاثہ اس الزام تراشی میں شریک ہے، حضرت ابوبکر صدیق انہیں مہینے میں خرچ دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ غریب تھے، فقیر تھے، کم پیسے والے تھے، انہیں خرچہ ہر مہینہ دیا کرتے تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا، ناراض ہو کر خرچہ دینا بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے جو بزرگی والے ہیں، وسعت والے ہیں، وہ اپنے قرابت داروں کو، مسکینوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے قسم نہ کھائے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ آپ انہیں معاف کر دے، ان کی خطاؤں کو درگزر کر دے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرما دے؟ جب اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو سنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے، تو فوراً اپنے رشتہ دار کو معاف کر دیا، اور جس طریقے سے پہلے خرچے دیا کرتے تھے، تعاون دیا کرتے تھے، دینا شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام شریعت کی بات سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور ایک مومن کی پہچان یہی ہے کہ ہم بھی شریعت کی بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھا، کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے میں جانے کا قصد کرتا ہے، جہنم میں جانے کا قصد کرتا ہے، اور اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر زمین پر پھینک دی اور تشریف لے کر چلے گئے۔ جب اللہ کے رسول چلے گئے تو ایک شخص کہنے لگا کہ بھائی اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اسے بیچ کر فائدہ حاصل کر لو۔ وہ شخص کیا کہتا ہے میرے بھائیو؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہم سنجیدہ ہو کر اس بات کو سنیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور بیچ کر فائدہ حاصل کر لو۔ انگوٹھی سونے کی تھی، کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، لیکن میرے بھائیو صحابہ کرام کے عمل کا جذبہ دیکھیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جس چیز کو میرے نبی نے، جس چیز کو میرے رسول نے ناراض ہو کر زمین پر پھینک دیا، اس کو اٹھانے میں، اس کو استعمال کرنے میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا۔ جس انگوٹھی کو رسول نے ناراض ہو کر زمین پر پھینک دیا، یہ ہے میرے بھائیو اطاعت اور فرما برداری۔ کیا ہمارے اندر ویسے ہی اطاعت اور فرما برداری ہے؟ کیا ہم رسول کے فرمان پر چلنے والے ہیں؟ کیا ہم قرآن و حدیث کی بات پر عمل کرنے والے ہیں؟ میرے بھائیو اور دوستو، جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارے سماج اور معاشرے کا معاملہ ہے میرے بھائیو، مجھے معاف کیجئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم مسلمان اپنے دین کو کھلواڑ اور مذاق بنا لیا ہے۔ آج ہم دین کی، شریعت کی انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو باتیں ہمارے من کے موافق ہوتی ہیں، جو ہماری خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، جو ہماری مصلحت کے مطابق ہوتی ہے، جس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے، ہم ان باتوں کو مانتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور جن باتوں میں ہمیں اپنی مصلحت نظر نہیں آتی، ہماری خواہشات ہماری من کے مطابق نہیں ہے، یا جس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر نہیں آتا، ان قرآن و حدیث کی بات کو ہم مانتے نہیں ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال سماج اور معاشرے کی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ, اور جن کاموں سے, جن اعمال سے اللہ نے روک دیا ہے ان اعمال سے روک اپنے آپ کو بچا لو, رک جاؤ ان اعمال سے. ایسا مت کرو کہ جو باتیں تمہیں اپنے فائدے کی لگتی ہے اسے اختیار کر لو, اس پر عمل کر لو, اور جو باتیں تمہیں فائدے کی نظر نہیں آتی انہیں چھوڑ دو. ایسا مت کرو, بلکہ ہر بات پر عمل کرو. لیکن ہم دین کا مذاق, دین کا کھلواڑ کس طریقے سے کیا, ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں. ہم سماج اور معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں, زمانے جاہلیت کے اندر خواتین کو اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا. صرف مرد لوگوں کو, بڑے لوگوں کو وراثت میں سے, ماں باپ کے ترکے میں سے حصہ دیا جاتا تھا. یہ زمانہ جاہلیت کا معاملہ ہے. تو آج کے سماج اور معاشرے کے اندر بھی بہت سارے لوگ ماں باپ کی جائیداد میں سے خود تو حصے دار بن جاتے ہیں, خود تو دولت حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اپنی بہنوں کو اس حق سے محروم کر دیتے ہیں جس کا شریعت نے انہیں بھی حکم دیا ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. کہ ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے مرد حصے دار ہے, اسی طریقے سے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے عورت بھی حصے دار ہے, چاہے مال کم ہو یا زیادہ ہو. اس آیت سے پتا چلا کہ ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے جس طریقے سے مرد حصے دار ہے اسی طریقے سے بہنیں بھی, خواتین بھی, لیڈیز بھی حصے دار ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں, اپنے بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں, ان کا حق مار لیتے ہیں. جہاں پر اللہ نے دینے کا حکم دیا وہاں پر انہیں محروم کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی بیاہ آتی ہے, شادی کا معاملہ آتا ہے, ہم بے دریغ شادیوں میں پیسہ خرچ کرتے ہیں, خوب زیادہ جہیز لیتے اور دیتے ہیں. جہیز کا ڈیمانڈ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, نکاح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, نکاح جو عفت و پاک دامنی کا ذریعہ ہے, نکاح جو برائی کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنے کا ذریعہ ہے, بے حیائی کو, زنا کو, بدکاری کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن افسوس ہم مسلمانوں نے اس نکاح جیسی عظیم سنت کو ہم نے ایک کھلواڑ بنا لیا ہے, ایک کمائی بنا لیا ہے. ہم لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں, گاڑیوں کا مطالبہ کرتے ہیں, زمین جائیداد کا مطالبہ کرتے ہیں, خوب زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں. اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ پر جہیز کے لین دین کو منع کیا ہے وہاں پر ہم خوب زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. خوب زیادہ جہیز کا چلن, رواج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے. جس جگہ اللہ نے دینے کا حکم دیا وہاں پر ہم انہیں محروم کرتے ہیں, اور جس جگہ سے ہمیں اسلام نے منع کیا ہے وہاں پر ہم بے دریغ خرچ کرتے ہیں, شریعت کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے ہیں. یہی ہے میرے بھائیوں شریعت کے ساتھ منمانی جو آج ہم اور آپ کر رہے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے حلال روزی روٹی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, ہم اللہ کے اس حکم کے پابند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کہ اے لوگو زمین میں جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں اسے کھاؤ اور پیو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین, بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں دنیا کے تمام لوگوں سے خطاب کیا, چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہو چاہے اللہ کے ماننے والے نہ ہو. لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مومن لوگوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ اے ایمان والو, اے مومن لوگو, تم اللہ کی پاکیزہ اور حلال رزق کو کھاؤ پیو. واشکروا للہ, اور حلال رزق کھاؤ اور کھانے اور پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. تو میرے بھائی اور دوستو,
یہ سب میں پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم حکم کے پابند ہیں، تو ہم اس کاروبار کے معاملات میں بھی حلال روزی روٹی اختیار کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں حلال رزق اس لیے اختیار کرنا چاہیے اس لیے کہ قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ مال خرچ کرنے کے تعلق سے، مال کمانے کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور ہر انسان قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس چیز کا جواب اللہ کے سامنے دے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی انسان کے قدم اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ میرے بھائیو، اس حدیث پاک پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 5 سوالات ہم سے کرے گا۔ ہم دنیا کے اندر بھی امتحان دے چکے ہیں، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ہم امتحان دے چکے ہیں، لیکن ہم جو دنیا کے اندر امتحان دیتے ہیں، دنیا کے اندر ہم جو پرچے دیتے ہیں، اس کے اندر کون سے سوالات آنے والے ہیں، کون سی چیز پوچھی جائے گی، وہ ہمیں امتحان ہال میں جانے کے بعد ہی معلوم پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرچہ ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال ایسا ہے کہ امتحان گاہ میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سوالات بتا دیے گئے ہیں، تم ان سوالات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اپنے امتحان کی تیاری کرو، پھر قیامت کے دن تم سے ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم ان سوالات کو جاننے کے باوجود بھی ہم اپنے اعمال کو نہیں سدھارے تو ہم سے زیادہ بدقسمت، ہم سے زیادہ بدتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 سوالات کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، اللہ تعالیٰ کہے گا، سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر زندگی دی تھی، تمہیں عمر دیا تھا، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال زندگی گزارنے کے لیے وقت دیا تھا، تم نے اس عمر کو کہاں فنا کیا، کہاں گوایا، کہاں خرچ کیا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری عمر کا کتنا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، اور جیسے جیسے ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اپنی موت سے، اپنے انجام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے لیے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نیکیاں کمائی اور کتنا گناہ کمایا، کتنی برائی کمائی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آج ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ شریعت کو ہم نے بھلا دیا ہے، ہم اپنے دین کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم روشن خیال بن چکے ہیں، زمانے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور زمانے کے ساتھ چلنے کے چکر میں ہم اپنے دین کو، اپنی شریعت کو بھول چکے ہیں۔ آج ایک وقت تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر صبح کے وقت میں خوبصورت قرآن مجید کی تلاوتوں کی آواز آتی تھی، حرمین شریفین کے امام اور مختلف اچھے اچھے قاریوں کی ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے اور اپنے دل کو سکون دلاتے تھے۔ لیکن آج گھروں کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو چکی ہے، یہ سننے سنانے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ آج صبح کے وقت ہمارے گھروں سے خبروں کی آوازیں آتی ہیں، صبح کے وقت ہم خبریں سنتے ہیں، دنیا کی خبریں حاصل کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہوا، دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم فجر کے بعد صبح کے وقت ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سے محبت، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور رات کے وقت ہم پکچروں میں مصروف ہیں، فلم دیکھنے میں مصروف ہے، موبائل میں مصروف ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف ہے۔ کیسی زندگی میرے بھائی ہماری گزر رہی؟ ان عمرہ فیما افنا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم نے زندگی کو کہاں گزارا، زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے اپنے جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ میرے بھائیوں، اس عمر کے اندر اللہ نے جوانی کو بھی شامل کیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے جوانوں کا خاص طور سے ذکر کیا، جوانوں سے خاص طور سے سوال کرے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ آپ جوانی کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں جوانی کی کیا اہمیت ہے، جوانی کی عبادت کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ ایک نوجوان سماج اور معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو انسان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ مشکل ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے سماج اور معاشرے کا نوجوان طبقہ اگر برائی میں، گناہ میں، عیاشیوں میں، بدکاریوں میں، فحاشیوں میں مبتلا ہو جائے تو وہ سماج اور معاشرہ ہلاکت و بربادی کے دہانے پر چلا جاتا ہے۔ اور آج ہم ہلاکت و بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان دین پر عمل کرنے کی بجائے، شریعت پر عمل کرنے کی بجائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے عیاشیوں میں پڑا ہوا ہے، موبائل میں، ٹی وی میں، فلموں میں لگا ہوا ہے۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، شراب نوشی یہ اس کا ایک مشغلہ بن چکا ہے۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، نوجوان طبقے کی کیا بات کری جائے، بزرگ حضرات میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ نشہ آور چیزیں ہمارے لیے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اس چیز کا استعمال ہم دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو کتنا زیادہ ہم اس میں اپنی محنت کی کمائی پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنا حساب لگائیں میرے بھائیوں، سال کا اگر ہم آکوٹ کا ہی حساب لے لیں، ہمارے نوجوانوں کی مردم شماری کر کے، ان کی گنتی کر کے، تو میں سمجھتا ہوں 8 سے 10 لاکھ روپیہ سالانہ ہمارا اس بیڑی، سگریٹ، تمباکو میں خرچ ہوتا ہے۔ آپ گن لیجئے میرے بھائیوں، 8 سے 10 لاکھ یہ کم و بیش قیمت ہے، بہت زیادہ قیمت ہم اس حرام چیزوں میں، حرام اشیاء میں خرچ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی محنت کی کمائی دن بھر محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، اور پھر حرام چیزوں کا استعمال کر کے اپنے جسم کو خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ جو پیسہ غریبوں کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے تھا، جو پیسہ مسجد کے بنانے میں خرچ ہونا چاہیے تھا، جو پیسہ مدرسے کے بنانے میں خرچ ہونا چاہیے تھا، جو پیسہ دین کی تعمیر میں خرچ ہونا چاہیے تھا، وہ ہم حرام میں ڈال رہے ہیں۔ سوچئے میرے بھائیو، 10 لاکھ کوئی معمولی قیمت نہیں ہے، لیکن ہمارا پیسہ اس طریقے سے بے دریغ خرچ ہو رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا نہیں؟ ضرور سوال کرے گا، لیکن ہم ہیں کہ سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے اندر ہم نے احساس ختم کر لیا، احساس ذمہ داری جو ہمارے اندر ہونی چاہیے دین کے تعلق سے، وہ ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ کہ جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ اور تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کمانے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور مال خرچ کرنے کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں حلال کماتے ہیں، حلال رزق حاصل کرتے ہیں، جائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، لیکن خرچ کہاں کرتے ہیں؟ بیڑی، سگریٹ، تمباکو یہ حرام اشیاء میں اپنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ حرام کماتے ہیں، ناجائز طریقے سے، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو جھوٹ بول کر، کسی کے ساتھ دغا کر کے، کسی اور طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، اور نیک راستے میں، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں پیسہ بھی حلال طریقے سے کمانا چاہیے، روزی روٹی حلال ذریعے سے کمانا چاہیے، اور حلال راستے میں، مسجدوں میں، مکتب میں، مدرسوں میں دین کی اشاعت و سربلندی کے اندر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا پیسہ اچھی جگہ پر لگے، اور ہمارے صدقہ و خیرات جو اللہ کے غضب کو، اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی دور ہو، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ آج میرے بھائیوں، ہم اپنی کمائی کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم کیسے، کس طریقے سے مال کما رہے ہیں، کس طریقے سے مال حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمیں صرف دھن سوار ہے، صرف ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے
بس ہمیں مال کمانا ہے، مال حاصل کرنا ہے۔ اب وہ مال کسی کو دھوکہ دے کر حاصل ہو رہا ہو، کسی کو جھوٹ بول کر حاصل ہو رہا ہو، کسی کو دغا دے کر حاصل ہو رہا ہو، کسی کا حق مار کر حاصل ہو رہا ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس ہمیں مال 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 چاہیے۔ میرے بھائیو، اس بارے میں ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مال، یہ حرام مال، یہ حرام کاروبار ہماری دنیا بھی تباہ کرے گا اور آخرت بھی تباہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کیسے حاصل کیا، حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے حاصل کیا۔ اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے اس بات کو بیان فرمایا کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، اور آج وہ حلال و حرام کی تمیز ہم نے مٹا دیا ہے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں پیسہ کیسے حاصل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر حلال روزی روٹی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول کرے گا۔ اگر ہم نے حرام طریقے سے روزی روٹی حاصل کی، اپنے بال بچوں کی پرورش، اپنی پرورش حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے کی، تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ بند کر دے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس چیز کا حکم اس نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو دیا۔ کیا حکم دیا اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، تم پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ دیکھیے میرے بھائیو، اللہ نے حلال روزی روٹی کے ساتھ نیک عمل کا ذکر کیا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیک عمل کے ساتھ حلال رزق کی کتنا گہرا تعلق اور کتنی گہری رشتہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے مومن لوگوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، میں نے تمہیں جو رزق دیا ہے ان رزقوں میں سے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ایک شخص کا ذکر کیا اس حدیث کے اندر، جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، لمبا سفر کرنے کی وجہ سے اس کا جسم گندا ہو چکا ہے، میلا ہو چکا ہے، گرد و غبار میں اس کا جسم اٹا ہوا ہے۔ ایسی گندگی کی حالت میں وہ اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی جس مال سے پرورش ہوئی ہے وہ مال حرام کا ہے، تمام کی تمام چیزیں حرام چیزوں سے اس کا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے آخری الفاظ ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے حرام کھانے پینے والے کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں کر قبول کرے گا؟ تو آپ غور کیجئے میرے بھائیوں، حرام رزق اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ایک نہیں چار کمانے والے ہیں، ہزاروں سے ہم پیسہ کماتے ہیں، لیکن ہمارے کمائی میں آج برکت نہیں ہے۔ اتنا پیسہ کمانے کے بعد بھی ہم پیسوں کے واسطے روتے ہیں، پیسوں کے واسطے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں اختلافات ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، صرف وہ پیسوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید ہم نے حرام راستے سے پیسہ حاصل کیا، اور جب ہم نے حرام راستے سے پیسہ حاصل کیا تو ہماری کمائی سے برکت ختم ہو گئی اور ہماری دعا کی قبولیت کا راستہ ختم ہو گیا، اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اوپر منڈلا رہی ہیں۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ بہت زیادہ مندی ہے، بہت زیادہ دھندا سلیک چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب دھندے کو تیزا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا تھا، اور آج
دھندے میں مندہ ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے اور قیامت تک ہمیں رزق دیتا رہے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں حلال رزق اختیار کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے. اگر ہم حلال رزق اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری کمائی میں برکت دے گا، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خوشحالی پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.